السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں جتنی بھی آئیڈیالوجی یا مذہب موجود ہے، اگر ان سب کو گہرائی کے اندر پڑھے اور سمجھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سب کے اندر ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے۔ جبکہ کچھ مذہب کے مطابق انسانوں کی پیدائش اور ان کی موت کی ذمہ دار خدا جیسی کوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور انسان مرنے کے بعد بار بار پیدا ہو کر ایک ہی چکر کو مکمل کرتا ہے اور مکمل طور پر دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کے ہندو مانتے ہیں، مگر یہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر کہیں پہ نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر شرک کا بھی تصور بھی موجود ہے، یعنی خدا موجود تو ہے مگر اس کی کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی وغیرہ وغیرہ موجود ہے، اور خدا انسانی شکل کے اندر بھی زمین پہ آتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک خدا یعنی اللہ یعنی سب سے طاقتور ذات کا تصور موجود ہے۔ اس ایک اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور دنیا اور کائنات کا نظام اس کے ماتحت ہے۔ لیکن ان سب خدائی کی تصورات میں سے صحیح تصورات کون سا ہے جاننے کے لیے زمانہ مناسبت سے اس تصورات کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری عروج پر تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جن کے سامنے یہ جادو بے اثر ہو گیا، اور جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یعنی یہ نظر کا دھوکہ نہیں، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسے جان کر وہ ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر معجزات کا وقت تھا، اور اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے کہ آج تک کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ مثال کے طور پہ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں جان ڈال کے زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ وغیرہ۔ پھر عرب کے دور کے اندر کیونکہ زبان اور شاعری کا وقت تھا اور انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ غرور تھا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیا اور کہنے لگے ایسا کلام ہم نے نہ کبھی سنا اور نہ کبھی دوبارہ سن سکیں گے۔ اسی طرح آج کا دور سائنسی دور ہے، اور آج کے دور کے اندر ہمیں کسی مذاہب کے کائنات اور سچائی ثابت کرنا پڑے تو کسی ہائی لیول پر جا کے ثابت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن سائنس یعنی نشانی کی کتاب ہے، یعنی سائنس کی کتاب نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسی سائنسی عقائد موجود ہے جو کہ 1400 سال پہلے کسی کے لیے تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ لیکن اس کتاب کو اتارنے والا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو کہ آج لوگ سائنس کے طور پر جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اپنے عرش پر ہے، تو وہ عرش کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ بھی انسانوں کی طرح جسامت رکھتا ہے؟ یہ کائنات اس نے کیسے بنائی؟ اس سے ملتے جلتے سوال آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی اور سائنس کے طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اسی اللہ نے کائنات کو بنایا اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کئی فزیکل ایٹیٹیوڈ یعنی خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کا مالک ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے، خالق ہے، موت دینے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فزیکل موجود کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن یہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں کوئی موجود نہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کریشن کا ایک پروسیس دیکھ کر بڑا ہوتا ہے، اسی لیے دماغ سے مشکل ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جو کہ کبھی پیدا نہ ہوئی اور نہ کبھی اسے موت آنی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی جنس ہے اور نہ کوئی اس پر وقت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں اس چیز کو سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو ایک سوال سے دوسرے سوال پر ڈال دیتا ہے۔ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسی لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، اور اللہ نے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں تب تک جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں گے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اب اسی تصور کو سائنس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، یہ صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اسے اسپیس اینڈ ٹائم بھی کہا جاتا، یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے، نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، یا ان شارٹ آپ پر ٹائم جیسا کوئی اثر ہوتا ہی نہ۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرنے کی کوشش کریں،
اور اچانک کہا جائے کہ وقت کا تصور ہی موجود نہیں تو آپ کا دماغ بلینک ہو جائے گا اور رسپونڈ ہی نہیں کرے گا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ کے باہر کا تصور ہے کہ وہ اسے تصور کر ہی نہیں سکتے۔ پر اللہ کا عرش اس کائنات کے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی قانون کے مطابق جھانکنا بیوقوفی اور نہیں تو کیا ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات کیونکہ دنیا اور کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اس کی جیسی کوئی اور ذات دنیا اور کائنات میں موجود نہیں۔ تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ ہاں، اگر کوئی اس جیسا کوئی اور خدا موجود ہوتا تو پھر یہ سوال کر سکتا تھا۔ آج اگر کوسمولوجی سے سوال کیا جائے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence. The question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know and we might never know. What's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال یہ ہے کہ جب اسپیس موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا کیسے، جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو کہ آج تک یونیورس میں پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب اس طرح دیے ہیں کہ اس کی مثال جیسی کوئی چیز بھی دنیا اور کائنات میں موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی مثال نہ دے سکے، اس کا چہرہ اور اس کی جسامت ایسی وغیرہ وغیرہ، جس ذات کی کوئی مثال ہی اس دنیا اور کائنات میں موجود نہ ہو، اس کے بارے میں سوچنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک نور کے جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب کو ڈیٹیل میں پڑھ کے اگر آپ ان کا اینالائز کریں تو اس حقیقت پر پہنچ جائیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا دماغ اور اس سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی ہے کہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔